اب اگر ہم پوری طرح کانسنٹریٹ کریں اور انسینٹیوائز کریں، اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو آئی ٹی پارکس ہم بنا رہے ہیں اور یہ جو ٹیکنوپولس، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان کو وہ انسینٹیوز دیں، ٹیکس بریکس دیں، ان کی مدد کریں، ان کی رکاوٹیں کم کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پوری طرح ہم ہر قسم کے ریگولیشنز جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، اور ان کو جتنا ہم پش کریں گے، انسینٹیوائز کریں گے، یہ صرف یہ نہیں کہ جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے ایک آبادی کے اندر، یوتھ کے اندر نوکریاں دینے کا، ایک تو وہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اور اس پہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا گھر اس آئی ٹی کے اندر چلوا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے، ایک ہے امپلائمنٹ کا، روزگار کا، اور دوسرا ہمارا مسئلہ ہے ایکسپورٹس کا۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں کبھی زور دیا ہی نہیں ایکسپورٹس کے اوپر، یعنی جو 1960s کے اندر جب پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا تو تب کی دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی اور ایشیا کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس دیکھیں، اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ وہ جو ہمارے سے پیچھے تھے ملک، وہ کدھر پہنچ گئے ایکسپورٹس پہ، اور پاکستان آج کدھر کھڑا ہے۔ ہمارے سارا مسئلہ ہی آتا یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے، ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ گرو کرنے کے لیے امپورٹس پڑتی ہیں، مشینری امپورٹس جو بھی، اور اس کی وجہ سے ہمارا باٹل نیک آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ، اور پھر ہمیں تقریباً 20 دفعہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے۔ تو یہ کانسٹنٹ سائیکل سے تبھی ہم نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کی ایکسپورٹ